وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے. جس کو پتا ہو کہ میں نے ایمانداری سے 3 دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس ملک کی خدمت کی ہے، عوام کی خدمت کی ہے، وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر پاکستان واپس آیا تھا. اور آج الحمدللہ اگر کوئی شخص اس ملک کی تاریخ میں، کوئی سیاسی لیڈر اس بدبودار احتساب، جعلی احتساب سے سرخرو ہوا ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے. اور مریم نواز کی بات کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کسی کی بیٹی کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہوئے؟ اور کیوں نہیں آتی؟ مجھے اس بارے میں پتہ ہے کہ کیوں نہیں آتی، میں وہاں جانا نہیں چاہتی. کہ مریم نواز 4 سال 2 دفعہ گرفتار کیا نیب کے، جب کچھ نہ ملا پہلے والے کیس میں تو شوگر ملز میں، رمضان شوگر مل میں گرفتار کیا. 4 سال اس کا پاسپورٹ پکڑ لیا، ضبط کر لیا، جو بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. کہتے ہو این آر او مل رہا ہے. این آر او تب ملتا جب تم 4 سال اس کو جیل میں نہ ڈالتے، باپ کے ساتھ دو دفعہ جیل میں نہ ڈالتے، احتساب نہ کرتے، وہ حساب نہ دیتی، وہ جواب نہ دیتی، وہ پیش نہ ہوتی. یہ سب کچھ ہو چکا ہے. تم نے 4 سال جو کرنا تھا کر لیا ہے. اب عوام کو بے وقوف نہ بناؤ. یہ این آر او نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ کبھی کسی قسم کی نہ کوئی چوری ہوئی، نہ کوئی کک بیک، نہ کوئی کرپشن، رات کا ناجائز استعمال. تمہاری طرح طیبہ گل کی ویڈیو بنا لے کر اس کو بلیک میل کر کے سیاسی مخالفین کی خلاف کیسز ہم بھی بنا سکتے تھے اگر ہم نے سیاسی انتقام لینا ہوتا. قانون کے مطابق فورن فنڈ، تم فورن ایجنٹ دوسروں پہ این آر او کی بات کرتے ہو. تم نے ملک کو تباہ کر دیا، معیشت کو تباہ کر دیا، اور اب ایک فورن ایجنٹ اداروں کو دہائیاں دے رہا ہے کہ مجھے بچاؤ. آج اپنی بیساکھیاں تمہارے ساتھ نہیں ہیں تو کہتے ہو قوم معاف نہیں کرے گی چوکیداروں کو. کس کو چوکیدار کہہ رہے ہو؟ اداروں کو چوکیدار کہہ رہے ہو کہ تمہارا ساتھ دیں. معاف نہیں کرے گی قوم تم جیسے فورن ایجنٹ کو، سازشی کو، جھوٹے کو، جس نے ملک کے اندر آگ لگانے کی بات کی، ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی، ملک کے آئین کے ساتھ غداری کی، ملک کے پارلیمان کے ساتھ غداری کی، اپنے وزیر اعظم کی کرسی کے منصب کے ساتھ غداری کی اور جھوٹ بولا. قوم اس کو معاف نہیں کرے گی. اور اب حقیقی آزادی تم جیسے فورن ایجنٹ، سازشی، غدار، جھوٹے چور سے نجات ہے. اب اس ملک کے اندر حقیقی آزادی تم جیسے شخص کو، عمران خان صاحب آپ جیسے شخص کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ کوئی آئندہ قومی مفادات سے نہ کھیلے، کوئی آئندہ ملک کے آئین کے ساتھ نہ کھیلے اپنی سیاست کی وجہ سے. یہ آڈیو لیکس میں جو سب سے بڑا انکشاف ہے کہ ایک تو انہوں نے منٹس چینج کیے، لیکن اسی سائفر کی وجہ سے انہوں نے نیشنل اسمبلی توڑ دی. آپ کو شرم نہیں آتی؟ پھر آپ جلسوں میں کھڑے ہو کے کاغذ لہراتے ہو، دہائیاں دیتے ہو، آوازیں لگاتے ہو، آوازیں کستے ہو. ایک جھوٹا، سازشی، فورن ایجنٹ، کشمیر فروش شخص کا کوئی ساتھ نہیں دے گا. تم نے بیساکھیوں کو کبھی خیرات کے پیسے کو بیساکھی کے لیے استعمال کیا، تم نے لوگوں کے پیسے کو بیساکھی کے لیے استعمال کیا. آج علیم خان صاحب کے اوپر تم ریڈ کراتے ہو، ان کو جیلوں میں ان کے بزنس کے اوپر، اسی بزنس کا تم نے کھایا ہوا ہے. عمران خان صاحب کوئی تو شرم کرو. محسنوں کے جنازوں پر نہیں جاتے ہو. وہ لوگ جنہوں نے تمہاری سیاست کو سیاست بنایا، آج تم ان کو اپنے سیاسی انتقام کی نظر کر رہے ہو. 2018 میں ہم نے بھی پٹے پہناتے ہوئے آپ کو دیکھا تھا لوگوں کے ساتھ. آج کہتے ہو کہ قوم معاف نہیں کرے گی. قوم تم جیسے چہرے کو معاف نہیں کرے گی.